السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کیا تحفہ دیا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے ناراض ہو گئے۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعے کو بغیر اسکپ کرے آخر تک دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں گئے اور مجھے اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس مال غنیمت کے پیسے تھے، ان پیسوں سے میں سونے کا ہار لے آیا اور میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سونے کا تحفہ دینا چاہتا تھا، تو میں ان پیسوں سے سونے کا ہار لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے اور وہ ہار بی بی فاطمہ کو تحفے میں دے دیا۔ بی بی فاطمہ نے وہ ہار پہن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ سفر پر جاتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتے، اور جب بھی سفر سے آتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قاصد آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے کہا کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئیں گے۔ حضرت علی نے یہی بات بی بی فاطمہ سے کہی کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ بی بی فاطمہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ کافی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی اور کہنے لگیں کہ کافی دن ہو گئے ہیں میرے بابا واپس تشریف نہیں لائے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر صاف ستھرا کیا، کھانا بنایا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی جو عادت تھی آپ نے وہی کیا کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں اپنا مبارک قدم رکھا اور فرمایا السلام علیکم۔ بی بی فاطمہ نے کہا وعلیکم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو آپ واپس چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے تو بی بی فاطمہ کو پریشان دیکھ کر پوچھا اے فاطمہ کیوں پریشان ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا شیر خدا یا علی پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے، بابا گھر تشریف لائے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، پتہ کریں کہ کیا بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں گیا میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا آپ یہاں اداس ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہاں فاطمہ اداس ہے اور رو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایک نبی کی بیٹی ہو کے سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی سونے سے پیار کرے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ آج میری بیٹی فاطمہ سونا پہنے گی تو کل میری امت کی بیٹیاں جن کے پاس سونا پہننے کو نہیں ہوگا تو وہ کیا سوچیں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے خود سے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا تو فاطمہ نے پہن لیا، انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی فرمائش یا خواہش ظاہر کبھی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فاطمہ کو بتاؤ کہ ہمیں سادگی میں رہنا ہے، ہمیں پاکیزگی میں رہنا ہے، تاکہ میری امت کی بیٹیوں کو سادگی میں رہنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میری بیٹی سونا پہنے اور میری امت کی غریب لڑکیاں بغیر سونے کے رہیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں
تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت گلے سے سونا نکالا اور فوراً حضرت علی کو دے دیا اور فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سونا جو مدینے میں سب سے زیادہ غریب گھر ہے انہیں جا کر دے آئیں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ سادگی میں ہی بہتری ہے اور سادہ زندگی بسر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آباء و اجداد کی سنتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سنتوں کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔